بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسلام آباد میں اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں، بڑے کنسرن کوارٹرز، وہاں پہ بھی، اور جو بڑے باخبر حلقے ہیں وہاں پہ بھی ایک بات جو ہے گپ شپ چل رہی ہے، اور بلکہ ایک بریکنگ نیوز ٹائپ کی خبر ہے وہ والی، اور وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں 1 یا 2 ہفتے کے اندر اندر پنجاب سے ایک بڑی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی، اور وہ جو شخصیت ہے وہ حکومت سے ہوگی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوگی، اور کوئی نہ کوئی پوزیشن ہولڈر ہیں وہ شخص یا وہ شخصیت جن کو گرفتار کیا جائے گا۔ تھوڑا سا معاملہ جب کریدا گیا تو پتہ چلا جی کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، چونکہ نیب کی طرف سے ان کو طلبی کا نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے، انہوں نے وہ پیشی بھی بھگت چکے ہیں، اور اس وقت کے جو ڈی جی ایکسائز تھے معاملہ وہ ایک کسی ہوٹل کو شراب کا لائسنس دینے کا تھا، اور ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ کاغذوں میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، جو کاغذ ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں، یعنی کہ جو سرکاری دستاویزات جس طرح کر کے رولز آف بزنس چلتے ہیں، معاملات، فائل کس طرح چلتی ہے، فائل پہ سمری کیا تیار ہوتی ہے، اور سمری کے اوپر جو ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ کی جو کانسینٹ ہے وہ کیا ہوتی ہے کیا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے اپنے ہاتھ کاٹے نہیں ہیں اس میں، اور انہوں نے پورے جو قانون کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے ہیں، لیکن جو ڈی جی ایکسائز ہیں اس وقت کے جن کے دستخطوں سے یہ والا کام ہوا تھا اور وہ مکر گئے ہوئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی کہ یہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے دباؤ کے اوپر یہ کارروائی کی تھی، یہ لائسنس جاری کیا تھا، کیونکہ وزیر اعلیٰ نے انہیں زبانی طور پہ یہ والی بات کہی تھی۔ تو اب وہی جو ڈی جی ایکسائز ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہیں وہ سلطانی گواہ بننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور معاملہ یہاں تک ہے۔ لیکن جو صورتحال ہے وہ آپ تھوڑا سا اس کو اس نظر سے بھی دیکھیں کہ جو شیخ رشید ہیں، بڑے باخبر وزیر ہیں، ان کو ہر طرف کی خبر ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا با اثر ترین گھر ہے وہ ان کے حلقہ انتخاب میں آتا ہے، تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ سیدھے الفاظ میں تو نہیں، لیکن لگے لپٹے انداز میں وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ وہاں سے آئی ہوتی ہے۔ تو آج انہوں نے ایک سوال کے جواب میں اسی جو بات چل رہی ہے اسلام آباد کے اندر، اسی حوالے سے اسی تناظر میں انہوں نے ایک بات کلیئر کی کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے، کیونکہ عمران خان ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جو گپ شپ چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ عثمان بزدار جو ہیں عمران خان ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان نے ان کو ہٹانے سے انکار کیا تھا، کیونکہ پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے، تقریباً 6 کروڑ کی آبادی یا 8 کروڑ کے درمیان ہے، نئی جو خانہ شماری یا مردم شماری جس کو کہتے ہیں اس کے مطابق پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور پاکستان کی جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو جو اپنا یعنی وفاق کے پاس تو اب 18ویں ترمیم کے بعد اتنا کچھ ہے نہیں، اس نے یا اپنی وفاقی حکومت چلانی ہے، وفاقی حکومت کیا ہے، وزارت خزانہ ہے، یعنی پورے ملک کا جو اکانومی ہے اس کو اس نے دیکھنا ہے، اور دوسرا وزارت خارجہ ہے اس کے پاس، اور ڈیفنس ہے۔ اس کے علاوہ تو پرفارمنس دکھانا، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ وزیر اعظم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی جو یوں کہہ لیں کہ گورننس یا جو سکل ہے، لیڈرشپ سکل، وہ پاکستان میں وہ دکھا نہیں سکتا، کیونکہ بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، بڑی وزارتوں کا ان پٹ چاہیے ہوتا ہے، خصوصاً وزارت دفاع میں اور وزارت خارجہ میں، تو انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتے۔ تو جو دکھانے والی بات ہوتی ہے، گورننس کیا ہے، پرفارمنس کیا ہے، تو اس کا جو سب سے بہترین پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پہلے نمبر پہ پنجاب، دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے سندھ میں چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی جو وہاں پہ سندھ حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، اور پیپلز پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ کوئی اتنے اچھے ہیں نہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک پیج پہ ہونے کا جو دعویٰ ہے تو وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر کسی پہ الزام ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ہیں، تو پھر ان کی جو پرفارمنس ہے عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی، وہ اگر پرفارم کریں گے تو ان لوگوں کی عزت بنے گی جن کی جو ایک پیج کے اوپر ہیں، اور اگر پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو پھر 2 راستے ہیں، یا تو آپ ڈیٹیچ ہو جائیں ان سے، وفاقی حکومت سے یا پی ٹی آئی سے،
یا پھر یہ ہے کہ آپ خود آگے بڑھ کے معاملات چلانے کی کوشش کریں، جس طرح کہ کرونا میں بھی ہوا، ٹڈی دل والے معاملے میں بھی ہوا کہ وہاں پہ جو ہماری سول اتھارٹیز تھیں وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پائی تھیں، تو پھر اداروں کو آگے آنا پڑا تھا۔ تو اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ادارے کہہ رہے تھے کہ اپنی پرفارمنس شو کرنے کے لیے آپ کو پنجاب میں کچھ اس طرح کی تبدیلی لانی ہوگی کہ ایک کوئی متحرک آدمی، پریزنٹیبل آدمی، اور ایسا آدمی جس کی گرپ ہو ایشوز کے اوپر بھی اور یوں کہہ لیں کہ بیوروکریسی کے اوپر بھی۔ تو لیکن معاملہ یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے جو مخالفین ہیں اداروں کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کی پرفارم کرنے کی وجہ جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ خود سے فیصلہ نہیں کر پاتے، اور ان کو جس طرح بیوروکریسی کھلانا چاہتی ہے وہ کھیلتے جاتے ہیں۔ اور اب اگر آپ دیکھیں تو وہ وفاق سے ہی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ نہیں یہ بھی جو سیکٹری ہے یہ بھی ٹھیک نہیں چل رہا، یہ آئی جی ٹھیک نہیں چل رہا، یہ ایجوکیشن منسٹر ٹھیک نہیں چل رہا۔ جتنے تبادلے بیوروکریسی کے پنجاب کے اندر ہوئے اتنے تبادلے شاید کسی اور صوبے کے اندر نہیں ہوئے، یعنی کی پوسٹ کے اوپر۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے، جو پاکستان کے اہم ترین لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی ساکھ کے ساتھ ان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ ان کی بات نہ ماننے کی وجہ چھوٹی سی ہے، اور وہ یہ ہے، وہ روحانی وجہ ہے۔ روحانی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے کسی روحانی پیشوا نے خبریں اس طرح کی ہیں، یہ علیم خان صاحب اس کے راوی ہیں، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ کوئی پہاڑوں سے بندہ چاہیے ریگستان کی طرف سے، جہاں پہ ریگستان بھی ہو پہاڑ بھی ہوں، اور اس کا نام عین سے شروع ہوتا ہو۔ اس طرح کی کچھ اوبلیگیشنز انہوں نے رکھی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب میں چونکہ اگر آپ کی گرفت مضبوط رہے گی تو اب یہ سیاسی معاملہ ہے۔ سیاسی معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست اسی طرح کی ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں کہ پنجاب میں جو کامیاب ہے وہ وفاق میں بھی کامیاب ہے، بلکہ پورے پاکستان میں کامیاب ہے، اور جو پنجاب میں ڈوب گیا وہ وفاق میں نہیں تیر سکتا۔ تو پنجاب میں قلعہ مضبوط چاہیے تھا، ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو بے وفائی نہ کر سکے، جو پارٹی کے ساتھ غداری نہ کر سکے، جو اپنی مطلب پنجاب سے جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے۔ تو کوئی وزیر اعلیٰ کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے وزیر اعظم بننے کے خواب نہ دیکھتا پھرے، اور یہاں پہ اب کیا کہتے ہیں، چوچوں کا مربع ہے سیاست جو ہے، چودھریوں کی اپنی کھچڑی ہے، نون لیگ کے اپنے معاملات ہے، تو ہر وقت ایک جو سازشی ماحول تیار رہتا ہے، محلاتی سازشیں جس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بڑا قابل اعتبار بندہ چاہیے تھا، تو ان کے روحانی پیشوا نے وہ جو کچھ ہنٹس دیے تھے، تو اس میں سے اچانک یہ عثمان بزدار صاحب برآمد ہوئے تھے، اور عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ جی ان کو تو نہیں ہٹایا جائے گا۔ ایک اور میں آپ کو واقعہ بتا دوں، عمران خان کی جو عثمان بزدار کے ساتھ قربت ہے اس کا، ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ عمرہ کرنے گئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ، ان میں عثمان بزدار صاحب بھی شامل تھے۔ اور عثمان بزدار صاحب نے ایک بڑی کارروائی ڈالی۔ وہ کارروائی یہ تھی کہ وہ جہاز میں سیٹ کے اوپر نہیں بیٹھے سعودی عرب تک، جدہ تک، وہ زمین پہ جہاز کا جو فرش تھا اس پہ بیٹھے رہے۔ یہ دروغ بر گردن راوی والی بات ہے، میرے سورس یہ بتا رہے ہیں بات، اور میرے سورس جو ہیں وہ میں خیر وہ نام ظاہر ہے میں نہیں لے سکتا ان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ جو جہاز کا عملہ تھا وہ عثمان بزدار صاحب کے آگے ترلے کر رہا تھا کہ سر یہ ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں ہے، یہ سیکیورٹی کے یا آپ یوں کہہ لیں سیفٹی کے معاملات ہیں، آپ کو سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے مرشد کے برابر نہیں بیٹھ سکتا۔ اب وہ مرشد اس پورے جہاز میں کون تھا یہ میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے وزیر اعظم خود ہوں، تو وہ بھی ان کے سیاسی مرشد ہیں اور بڑی عنایتیں ہیں ان کی، لیکن یہ عقیدت کی انتہا تھی عثمان بزدار صاحب کی، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ان کی جو یہ عقیدت ہے وہی پسند آئی ہو، یا ان کی تابعداری پسند آئی ہو۔ تابعداری ہو، عقیدت ہو، بات ایک ہی ہے۔ تو انہوں نے تو ان کو ہٹانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے کہہ لیں کہ بااثر لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کو بھی رکھنا ہے اور اپنی ساکھ بھی بچانی ہے، تو پھر یہ جو ہے نا پنجاب میں ہمیں گورننس جو ہے وہ کر کے دکھانی پڑے گی، ڈیلیور کر کے دکھانا پڑے گا، ادروائز کام خراب ہو جائیں گے۔ اب خیر وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے
معاہدہ ہو گیا کوئی نیا اور بجلی سستی پڑ جائے گی. بہرحال وہ ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو بات کی بات ہے. فی الوقت جو مار کا کہہ لیں جو محاذ گرم ہے وہ پنجاب کا گرم ہے, اور جو کچھ نہ کچھ تھا تو شیخ رشید نے یہ والی بات کہی کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے. لیکن عمران خان کے جو کہہ لیں کہ سیاسی رقیب ہیں اور خبر رکھنے والے جو ان میں لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کے خلاف جو لوگ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں وہ بنیادی طور پر عمران خان کو اینڈ پہ ہٹائیں گے. اب یہ باتیں کتنی سچ ہیں کتنی درست ہیں یہ آنے والے کچھ زیادہ میں مہینوں کی بات نہیں کر رہا, یہ ہفتوں میں پتہ چل جائے گا, کیونکہ سیاست کا محاذ گرم ہو چکا ہے. نون لیگ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ کسی کے اشارے پہ اس طرح کی کام کرتی ہے. یہ جو پتھراؤ والا جلسہ ہوا تھا ان کا, اور بڑی مریم نواز نے ایکٹیو رول پھر سے پلے کرنے کی ایک یوں کہہ لے کہ ذرا اشارہ دے دیا تھا. اور اس پریس کانفرنس میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جس دن وہ پیش ہوئی تھی نیب کے دفتر میں, انہوں نے پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے حسب روایت ان پر اس طرح گولہ باری نہیں کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ ویسے بھی بڑے وہ دھیمے مزاج والی پارٹی ہے, وہ کیا کہتے ہیں زبردست قسم کی یا پتھراؤ والی پارٹی اور ایجیٹیشن والی پارٹی نہیں ہے. اس طرح کی ایجیٹیشن جس طرح کی پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے, MQM کرتی رہی ہے یا جماعت اسلامی کرتی رہی ہے, نون لیگ کا ووٹر اور طرح کا ووٹر ہے. لیکن بہرحال انہوں نے مینج کیا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو مینج کیا وہ کسی کے اشارے پہ کیا. تو پاکستان کی سیاست میں اب کرونا جو ہے وہ اس نے روکا ہوا تھا پاکستان کی سیاست کو گرم ہونے سے. تو کرونا کا جو گراف ہے وہ نیچے جا رہا ہے, اسپائک ہے نہیں. کاروبار زندگی بھی آپ یوں سمجھیں کہ چل پڑا ہے, تو پھر سیاست بھی چلے گی. تو آنے والے دنوں میں اگر یہ جو گپ شپ چل رہی ہے یہ سچ ثابت ہو گئی کہ عثمان بزدار گرفتار ہوتے ہیں, تو پھر یقین رکھیں کہ بڑی تبدیلی آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا پاکستان میں, اور وہ بڑی تبدیلی یقیناً وفاق میں ہوگی. اور بہرحال کہنا قابل از وقت ہے, لیکن پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ نیا ہونے جا رہا ہے. بس آپ کو صرف دیکھتے رہنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا.